غرور کا مطلب عربی زبان میں دھوکہ ہے، یعنی انسان اپنے حوالے سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید میں سب کچھ ہوں، اور وہ دھوکہ انسان کو دنیاوی معاملات کے اندر بھی لگتا ہے اور دین کے معاملات میں بھی لگتا ہے۔ اور اگر یہ غرور انسان کا دین کے معاملے میں ہو، یہ زیادہ خطرناک ہے اس سے کہ یہ دنیا کے معاملے میں۔ لیکن دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو قابو کر لو۔ اگر اسے قابو نہ کیا آج کچھ نہیں، جو کہ انسان جب شروع کرتا ہے اکثر ہوتا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، زیرو، گمنام ہوتا ہے، اس کا نام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اندھیروں سے انسان شروع کرتا ہے۔ لیکن اس سفر کے اندر جب انسان اپنی پیک پر پہنچتا ہے، جو اللہ نے اس کو عطا کرنا ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس وقت اس کے دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اچھا، اتنی بلندی، اتنی اونچائی، اتنی ترقی، اتنی پاور، یہ عہدہ، یہ منصب، یہ میرا ہے، اب میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، انا ربکم الاعلی۔ فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا، اس نے کہا تھا میں تمہارا رب ہوں، اور رب بھی وہ ہوں جو سب سے اعلیٰ ہے، یعنی میرے اوپر کوئی اور رب نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے، یاد رکھیے، غرور کو آپ دو طریقے سے توڑ سکتے ہیں، دو طرح سے غرور ٹوٹتا ہے، یا آپ خود توڑیں غرور کو یا اللہ توڑے گا۔ اور اگر اللہ نے غرور کو توڑا نا تو وہ بڑا ہی خطرناک ہوگا، پھر اللہ ڈبوتا ہے، پھر اللہ گراتا ہے، پھر قارون کے خزانوں کی طرح اللہ زمین میں دھنساتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی زمین پر چل رہا تھا اور اس نے بڑا اعلیٰ اور بڑا نفیس قسم کا جوڑا وہ زیبدن کیا ہوا تھا، پہنا ہوا تھا، اور اپنی چال میں وہ بڑا اکڑ کر چل رہا تھا، غرور میں تھا کہ میں کچھ ہوں، میرا لباس، میرا چلنا یہ بڑا اعلیٰ ہے، میری ذات بڑی اچھی ہے، میرا نسب بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی یہ چال پسند نہیں آئی، اس کا غرور پسند نہیں آیا، اللہ پاک نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اور قیامت تک وہ آدمی زمین میں دھنستا رہے گا۔ یہ بات صرف اس آدمی کی نہیں ہے، یہ ہر اس انسان کا انجام ہے اور اس کا نتیجہ ہے جو اس زمین میں تکبر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتے۔ وہ انسان جس میں پیدا ہو جائے، غرور آ جائے، تکبر آ جائے، اس کا یہی انجام ہے، یا اللہ پاک اس کو اس دنیا میں دکھا دیتے ہیں۔ بعض اوقات جب انسان کے پاس عہدہ ہوتا ہے، 1 سٹار، 2 سٹار، 3 سٹار، اور ساری دنیا اس کو سلوٹ مارتی ہے، اس کے عہدے کی اور منصب کی واہ واہ کرتی ہے، جب یہ چلا جاتا ہے تو اللہ پاک پھر ایسے آدمی کو دوبارہ گمنامیوں کی طرف اور اندھیروں کی طرف لوٹا دیتے ہیں۔ اور یقین کیجئے، میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ چیف سیکرٹری، یہاں آپ کے اسلام آباد کے اندر ریٹائرڈ چیف سیکرٹری، اور ان کی زندگی وہ عبرتناک ہو چکی، اکیلے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ بیٹے پاس ہے، نہ کوئی آس، ختم ہو چکی وہ ساری کی ساری رونقیں، وہ عہدے، وہ لوگوں کا آنا جانا، وہ پیسے کی ریت، اکیلے تنہا جیتے ہیں اور پھر اسی حال میں مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو، جو بندہ اللہ کا مقابلہ کرے، کیسے معاف کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، یہ غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ انسان کے لائق نہیں ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے؟ ہمارے اختیار میں ہے کیا؟ ہم ہوتے کون ہیں جو کہیں گے کہ میں ہوں، میں کچھ کر سکتا ہوں، میری میں طاقت ہے؟ مجھے بتائیں، نہ زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ صحت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل کوئی تندرست ہے، پرسوں بیمار ہو جاتا ہے، آج زندہ ہے اور کل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بڑا مالدار ہے، بڑا غنی ہے، بڑا بے پرواہ ہے، اور کل اس کا بینک بیلنس زیرو ہو جائے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اگر ہمیں یہ ایت سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگی سے میں نکل جائے کہ عزت دینے والی ذات وہ ہے۔
اگر عزت ملے تو اتنا ہی اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہر چیز آپ کو عطا کر دی ہے، اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی اتنے لمبے لمبے سجدے، پھر بھی اتنا رونا، وہ راتوں کو جاگ کر اشک بہانا، آنسو بہانا، ابھی تک ایسی حالت ہے آپ کی؟ کیوں روتے ہیں اتنا قیام کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے ہیں؟ اللہ نے تو معاف کر دیا ہے، اللہ تو آپ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے مقام دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ اللہ کا شکر گزار بنوں۔ جب اللہ پاک کوئی چیز عطا کرے، کوئی عہدہ عطا کرے، کوئی منصب عطا کرے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے گر جائے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور اگر انسان اس طرح نہیں کرتا، اکڑ جاتا ہے، اللہ کو اپنے مقابلے میں لے کر آ جاتا ہے، جیسا کہ ابلیس کیسے مردود ہوا، اللہ کی رحمت سے کیسے دور ہوا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، پورا پروٹوکول تھا، جنت میں تھا، ہر قسم کی نعمت تھی، لیکن بھول گیا، میں آ گیا کہ میں کچھ اتنی اعلیٰ چل رہا ہے، شاید میرے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہیں، کچھ خوبیاں ہیں کہ شاید دوسروں کے اندر نہیں، جو مجھے اتنا اعلیٰ اونچا مقام مل چکا ہے کہ فرشتے میرے آس پاس ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب اللہ نے حکم دیا، اور امتحان ہوتا ہے انسان کی میں کا، یاد رکھیے، میں کو توڑنے کا امتحان اللہ لیتا ہے، اور جس وقت اللہ انسان کی میں کو توڑنے کا امتحان لے اور انسان اکڑ جائے نا، تو پھر اس کے بعد صرف تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ اللہ نے امتحان لے لیا، اللہ نے کہا کہ یہ آدم ہے، مٹی سے بنایا گیا، اس کو سجدہ کر، اس کے سامنے جھک جا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کی کیا اوقات ہے؟ آدم کی کیا اوقات ہے؟ ابھی آج پیدا ہوا ہے، اور پیدا بھی کس سے ہوا ہے؟ مٹی سے، جس کو ہم اپنے پاؤں میں رونتے ہیں۔ اور میرے مزاج میں، میری طبیعت میں، میری نیچر میں آگ ہے جو اوپر کو اٹھتی ہے، جو ساروں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، میں سجدہ کروں؟ یہ میرے لائق نہیں ہے۔ بھول گیا کہ اس کی اوقات کیا ہے، بھول گیا کہ اس کو مقام دینے والا کون ہے، اس کو منصب دینے والا اکڑ گیا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا جہاں اب تو قیامت تک کے لیے مردود ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے۔ تو یہ قاعدہ اللہ نے ہمیں دے دیا کہ اس دنیا کے اندر جس طرح اللہ نے اپنے ہاتھ میں عزت اور ذلت رکھی ہے، یہ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عزت بھی آزمائش ہے، یہ مال بھی آزمائش ہے کہ انسان کے دل میں میں نہ پیدا کرے۔ اس لیے اللہ نے سورۃ الفجر کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب ہم انسان کو آزماتے ہیں، مال دے کر آزماتے ہیں۔ مال دے کر کیسے آزمائش آتی ہے جی؟ مال دے کر اللہ پاک چیک کرتے ہیں کہ میں تو نہیں آ گئی، مال آنے کے بعد مجھے تو نہیں بھول گیا، مال دینے والے کو تو نہیں بھول گیا، تو اللہ پاک اس کی اس میں کا امتحان لیتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ پاک مال دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، اور جب پھر اللہ پاک دوبارہ آزماتے ہیں، مال لے لیتے ہیں، مال کو تنگ کر دیتے ہیں اس پر، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی ہے۔ اللہ ہر حال میں انسان کو آزماتے ہیں، یہ مختلف حالات ہیں، کبھی دے کر اور کبھی لے کر، کبھی اس کی میں کو آزمائش میں ڈال کر، اس کے عہدے کو آزمائش میں ڈال کر، اللہ پاک انسان کو ہر مرحلے سے گزارتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو ایک بات ذکر کی تھی، ایک ہے دنیا کے اندر انسان کی میں، اور ایک ہے دین میں انسان اپنی میں کے اندر آ جائے کہ میرے سے بڑا کون ہے، میرے سے نیک کون ہے، میرے سے بڑا پرہیزگار کون ہے، میرے سے بڑا جنتی کون ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے نا، یمنون علیک ان اسلموا، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، کس بات کا غرور ہے، کس بات کا تکبر ہے؟ اسلام قبول کر کے اسلام پر احسان جتلا رہے ہو؟ بل اللہ یمن علیکم، یہ اللہ کا احسان ہے
کہ تمہیں اسلام کی نعمت سے نواز دیا ہے، ورنہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا۔ غلطیاں دیکھ کر اگر کوئی بھائی، کوئی دوست نیا دین پر آئے، غلطیوں پر ہے، اسے دین کا نہیں پتہ، ابھی نیا اس راستے پر آیا ہے، اس کے سامنے انسان اپنا بڑا پن ظاہر کرے کہ جی میں بڑا نیک ہوں، تم یہ کیا کر رہے ہو، بلا وجہ بے وجہ اس کو ٹوکنا شروع کر دے۔ اللہ پاک کہتے ہیں كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا۔ اسلام آنے سے پہلے صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ بھی سارے کے سارے شراب کے نشے میں ہوتے تھے، وہ بھی سارے کے سارے راہ راست سے ہٹ چکے تھے۔ اللہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح تھے، تمہاری بھی یہی حالت تھی، یہ تو اللہ نے تم پر احسان کر دیا کہ تمہیں اسلام کا رستہ دکھا دیا۔ فتبینوا، لہٰذا اب تم نے احتیاط کرنی ہے۔ اگر کوئی نیا بندہ دین کی طرف آتا ہے، اسلام سے روشناس ہوتا ہے، اسے دینی تعلیمات کا پتہ چلتا ہے، اس کو بڑے اچھے طریقے سے دین سمجھاؤ، اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا رخ نہ جھاڑو۔ اور اس لیے دیکھیں نا کہ جب انسان کے دل میں دین کے حوالے سے میں پیدا ہوتی ہے، دین میں کہ میں نیک ہوں، میں کچھ جو کر رہا ہوں نا یہ کچھ ایسا عمل ہے کہ جو سیدھا مجھے جنت میں داخل کرے گا، اور دوسرے سارے کے سارے وہ نیک نہیں ہیں۔ اتنا خطرناک چیز ہے، اتنا خطرناک عمل ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ جب حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، اب اللہ نے جہنم میں لوگوں کو ڈالنا ہے، اور جہنم کا آغاز ہونا ہے، کسی کو تو ڈالنا ہے نا، جہنم کا آغاز کرنا ہے، تو جہنم کے آغاز کرنے کے لیے اللہ پاک کس کو لے کر آئے گا؟ اللہ پاک سب سے پہلے لے کر آئے گا شہید کو، جس نے اپنی جان دے دی، اور وہ بندہ جو دنیا میں عالم تھا، بڑا علم والا تھا، دین والا تھا، اس کو لے کر آئیں گے، اور تیسرا وہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا۔ اللہ تینوں کو لے کر آ جائیں گے، تینوں کہیں گے یا اللہ میں نے تو اپنی جان دے دی تھی تیرے دین کے لیے، دوسرا کہے گا یا اللہ میں نے اپنا سارے کا سارا وقت تیرے دین کی تبلیغ میں صرف کیا تھا، تیسرا بولے گا یا اللہ میں نے سارا مال تو تیرے راستے میں خرچ کر دیا تھا۔ اللہ پاک بولیں گے صرف اپنی میں کے لیے، صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ثابت کرنے کے لیے کہ بعد میں لکھا جائے جی میں شہید ہو گیا، میں بڑا فیاض تھا، میں بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ کہے گا کہ صرف تمہیں تمہاری میں نے مار دیا، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک ان تینوں سے، کافروں سے نہیں، یہ تینوں مسلمان تھے، اور مسلمانوں کے اندر بھی بڑے عظیم شمار ہونے والے ہماری نظروں کے اندر، ہمارے ہاں شہید کا، بلکہ اسلام میں شہید کا کتنا مقام ہے، خرچ کرنے والے کا کتنا مقام ہے، لیکن ان تینوں کو بلا کر ان سے اللہ پاک جہنم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ پاک بولے کہ میرے دین کا نام لے کر، دین کو استعمال کر کے اس میں لے کر آگے، میں نے یہ کام کیا ہے، میں نے جہاد کی ہے، میں نے دین پھیلایا ہے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے خرچ کیا ہے، میں نے وقت دیا ہے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ لہٰذا اگر اللہ پاک کبھی موقع دے دیں دین کے لیے کچھ وقت صرف کرنے کا، کچھ گھنٹے نکالنے کا، کچھ منٹ لگانے کا، شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ بلند کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں اس راستے پر لے کر آ گیا، ہم تو گمراہ تھے، یہ تیری نعمت ہے۔ چاہے جائے کہ انسان کے دل میں خیال آ جائے کہ یہ میری طاقت اور میری قوت ہے۔ دوسرا، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اپنی میں کو اس دنیا میں توڑیں، اس میں کو توڑیں، اس کے لیے کیا علاج ہے، کس طرح انسان اس کو توڑ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتلا دیا کہ دنیا میں اپنی میں کو توڑ لو، بہتر رہ جاؤ گے، اللہ نے توڑا تو ختم ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ کس طرح توڑیں؟ انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنی اصل کی طرف دیکھو، اپنے نیچے دیکھو، اپنے قدموں کی طرف دیکھو، تم کیا تھے؟ پیدا ہوا نا انسان، کیا تھا؟ کیا انسان خود کچھ کھا سکتا تھا؟ خود کچھ پی سکتا تھا؟ خود چل سکتا تھا؟ اتنا کمزور انسان اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ آج عہدہ ملنے کے بعد سمجھتا ہے کہ خدا بن گیا۔ اس کی اپنی اوقات یہ تھی کہ یہ خود سے کھانا نہ کھا سکتا تھا،
چل نہیں سکتا تھا، اور آج کچھ ملنے کے بعد اپنے رب کو بھول گیا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور عبرت حاصل کرو، شکر ادا کرو۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بھی بنا سکتا تھا، اگر میں آ گئی ہے نا اپنے اندر کسی بھی چیز کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، تو دیکھو ان لوگوں کو جن کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، اور ہم کو یہ روٹی آسمان سے اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے، ہمیں کوئی خاص کوئی ہمارے اندر خوبیاں نہیں ہے، خصوصیات نہیں ہے کہ ہمیں یہ روٹی مل رہی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے شکر کرنے والے بن جاؤ گے، یہ میں ختم ہو جائے گی، اپنے اوقات میں آ جاؤ گے۔ لیکن اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھا پھر انسان اوپر اوپر جاتا رہے گا، اور یہ میں بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، یہاں تک کہ انسان کو بالکل اللہ سے غافل کر دے گی، پھر انسان بالکل اللہ کو بھول جائے گا۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے کھانا یہ شیطان کا کام ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے نا، چھوٹی سی نصیحت ہے، لیکن میں درمیان میں آ گئی، اور ہمارے ہاں اکثر اس طرح ہوتے ہیں، میں اس کی بات سنوں، اس کی کیا اوقات ہے، یہ مجھے بتلائے گا، یہ مجھے سمجھائے گا، یہ دین کی بات بتلائے گا، اس کی کیا مجال ہے۔ اس نے بھی سیم یہ بات اللہ کے رسول سے کہہ دی، اس نے کہا جی میں تو دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا، اس نے بہانہ مار دیا، ٹھیک ہے جی، کھا بائیں ہاتھ سے رہا تھا، کہتا ہے دائیں ہاتھ سے کھا ہی نہیں سکتا میں، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹالنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، نبی تھے نا، نبی تھے، کہا کہ آئندہ کے بعد تو دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بھی اس کا دایاں ہاتھ اس کی منہ کی طرف نہیں اٹھ سکا، اللہ نے اس کے دائیں ہاتھ میں فالج کر دیا، شل کر دیا، اس کو تکبر آ گیا تھا، میں آ گئی تھی کہ میں کیوں بات سنوں کسی دوسرے کی، اس کی بات پر کیوں عمل کروں۔ تو لہٰذا ہر انسان کو چاہیے، آپ اور میں، ہم میں سے ہر ایک فرد اپنے اندر تواضع انکساری پیدا کرے۔ غرور کے مقابلے میں کیا ہے؟ تواضع انکساری۔ انسان کوئی کام بھی کرے، کچھ بھی انسان کے پاس اچھا ہو، اللہ کا شکر ادا کرے، اس چیز کی نسبت جو اللہ نے عطا کی ہے اپنی طرف نہ کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ یہ میری وجہ سے ہے، یہ میری قوت کی وجہ سے ہے، میرے عہدے کی وجہ سے ہے، یہ میں نے ایسا کیا اس وجہ سے مجھے ملی ہے۔ ہمیشہ بولیں کہ یہ چیز مجھے اللہ نے عطا کی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اللہ پاک مجھ سے یہ چیز لے بھی سکتا ہے۔ اور جب اللہ پاک کسی سے کوئی نعمت لیتے ہیں نا، نعمت انسان کے پاس جب کچھ نہ ہو اور مل جائے نا تو بڑی مزہ آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن ملنے کے بعد جب اللہ پاک چھینتا ہے نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پھر چیخیں نکلتی ہیں، بندے سے برداشت نہیں ہوتا، زندگی تنگ پڑ جاتی ہے۔ ایک انسان کی لائف اس لیول پر ہو اور اللہ پاک اس کو پھر وہاں سے زمین پر پھینکے اور سب کچھ اس سے لے لیں، اس کی میں اس سے چھین لیں، تو کیا ہوگا؟ پھر اس کی چیخیں سننے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اور اسی لیے پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، وہ خود ہی اندر سے مر چکے ہوتے ہیں، چونکہ پہلے وہ خود اپنے آپ کو بھول چکے تھے۔ یہ اصل وجہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں، اپنی اصل کو نہ بھولیں، تو اللہ کبھی بھی ہمیں نہ بھولے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو نعمت ملنے کے بعد اللہ کو ہی بھول گئے، اپنی میں کے اندر، اپنے آپ کے اندر، اپنے نفس کے اندر، اپنے آپ میں اتنا ڈوب گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ ان کو بھول گیا۔ آئے ہائے ہائے۔ اور جس کو اللہ بھول جائے نا، جس کو اللہ چھوڑ دے، جس سے اللہ بولے جا اب تو جانے اور تیرا نفس جانے، تو جانے اور تیرے کام جانے، پھر ایسا آدمی در در کے ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، لوگوں کے دروں پہ جا کر مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، کوئی اس کا معاون بننے کا یا اس کے تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر یہ میں رہی تو اللہ کا ساتھ چھوڑ جائے گا،
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری چادر ہے، یہ تکبر اور غرور یہ میری چادر ہے، اور جس نے یہ میری چادر مجھ سے چھیننا چاہی تو میں ایسے آدمی کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو لہٰذا کسی بھی انسان کے لائق نہیں، کسی بھی انسان کے لائق نہیں، جہاں مرضی پہنچ جائے، کہ وہ اللہ کے مقابلے میں آئے اور اللہ کی اس چادر کو کھینچے، بلکہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر گھڑی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنی اصل کو یاد کرتا رہے کہ اللہ نے کہاں سے اس کو اٹھایا تھا اور کہاں پر پہنچا دیا، اور اس پر ہمیشہ شکر ادا کرے۔ دو چیزیں ہوں گی، یا آپ میں ہوگی یا شکر ہوگا، اور اگر میں ہوگی تو اس کا انجام انتہائی برا ہے، انتہائی برا ہے، اور اگر شکر ہوگا تو اس کے لیے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے دوہرا اجر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا